بالکل ٹھیک، کیا بات ہے، بہت خوب. میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، کیا خوبصورت علامہ صاحب اور مفتی صاحب نے ماشاءاللہ کلام فرمایا، زبردست ماشاءاللہ. آج کی تھوڑی بات ہے، ہمیشہ سے بہترین ماشاءاللہ. اور ظاہر ہے پھر آپ ہوں تو پھر وہ تو علامہ صاحب وہ بچار چاند والی بات ہے جب پروفیسر صاحب بھی موجود ہوں. تو میں انسان کے لیے مغفرت کیوں ضروری ہے، میں یہ سوال چاہتا ہوں اس کا کوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد حمد الصلاۃ کے سرکار مدینہ علیہ تحیت و ثنا، اگر ہمارے نبی نہ ہوتے نا تو یہ مغفرت اور یہ راتیں اور یہ توبہ اور یہ دروازے اور وہ 70,000 سال کی مسافتیں طے کر کے دروازے کھلے رکھنا قیامت تک یا سانسوں کی آخری گڑگڑاہٹ تک، وہ سب کچھ بھی نہ ملتا. یہ سب قدم مصطفیٰ کا توفیل ہے جو آج ہم بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ اعمال ہمارے کیا ہیں سب کو یہ معلوم ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ ہم نے کوئی کام چھوڑا نہیں ہے. اللہ اکبر. کہ کس منہ سے وہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور ایسی بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ پھر ہم اپنے آپ کو پاکیزہ تر بیان کرتے ہیں کہ ہم لگتا ہے کہ آسمان سے ابھی اترے ہیں. ذرا سا غور فرما لیں اپنے اوپر، اپنی حیت پر اور اپنی حیت ترکیبی پر، کہ نہ سمجھو خاک کا پتلا جمال کبریا میں ہوں. جمال کبریا اس وقت ہوتا ہے جب توبۃ النصوح میں اپنے آپ کو اس وجود کا حصہ بنا کر خود گواہی دیتی کہ یہ بندہ رب کے مقربین میں ہے. بالکل، ورنہ یہ معاملہ نہیں ہوتا. اور ہوتا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ذرا سا ہم غور کر لیں، میں تنقیدی بات نہیں کر رہا، داڑھی کا ہم مذاق اڑاتے ہیں. مسجدوں میں صرف رمضان کے اندر جا کر ہم نے سوچ لیا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، استثناء ہے اور الحمدللہ اکثریت ہو رہی ہے، اب مساجد کی طرف لوگ جا رہے ہیں. قرآن ہمیں صحیح پڑھنا نہیں آتا، دین کے مدارس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں. دینداروں کا ارے یار کیا ملا بن گیا، گھر کا ناقص بچہ ہوگا لنگڑا لولا، کہیں گے اس کو حافظ جی بنا دو اور بقیہ اس کو پائلٹ بنانا ہے، انجینئر. کیا بھائی کیا باتیں کرتے ہو؟ یہ معیار رب کی بارگاہ میں قربانی بھی عیبدار نہیں ہوتی، تو تم رب کی بارگاہ میں ایسی سب چیزیں اپنے گھر کا کچرا کوڑا اٹھا کے نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہو یہ دے دو. رب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر شے سے ماورا ہے. لیکن یاد رکھو کہ اگر توبہ کا احساس ہے تو مجھے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ ایک خوبصورت فرمان یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے بڑا خوبصورت ایک بند باندھا توبہ کا، اور اس میں لکھا کہ انسان کو جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کی تقصیرات جو تھیں، میں تقصیرات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، گناہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی، اب توبہ میں وسیلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان میں اس کے وجود کے ساتھ احساس ڈالا تو اس میں ایک شہوت بھی تھی. جی وقت کی کمی ہے مجھے اندازہ ہے، لیکن شہوت ڈالی. لیکن شہوت کے ساتھ ہی ساتھ شہوت کو بیلنس کرنے کے لیے، کیونکہ جب شہوت اس میں آئی جس کو شہوت نفسانی کہا گیا ہے، تو اس کے اندر پھر ایک حرارت پیدا ہوئی، لالچ، حسد، کینہ، طمع اور جو زمینی حقائق ہیں وہ سب کچھ. تو ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے نور کا ایک جوہر ڈالا جس کو عقل کہی جاتی ہے. یہ عقل جو تھی، اب اس نے اس دل پر جو غلبہ کیا ہے شہوت نے، اس کو ختم کرنے کے لیے عقل نے بتلایا کہ تجھے کہا گیا ہے کہ تو اس زمین پر الست بربکم کا دعوے دار ہے، تو اس وعدہ اولا کو لے کر چل ورنہ تیرا سجدہ رائگاں ہوگا. تو اس عقل نے جب انسان کی ذرا سے ہدایت اور توبہ کی طرف اس کو رجوع کرنے کی کوشش کی تو اس کے دو معاونین پیدا کیے گئے، ایک توبہ اور ایک مجاہدہ. اور اس سے جب انسان نے اپنے دل کو پاکیزہ تر کیا تو معاملہ کیا بنا کہ دل پاکیزہ ہوا تو ایک آواز آئی دل سے کہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کر. یہ ہے توبہ. کیا بات.